اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت خدمت میں اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ مقدس اور مطہر آیت کلام الہی کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارک ہے الانعام کی 89ویں آیت۔ اس آیت کے ذریعے اور اس آیت کے وسیلے سے کائنات کا پروردگار محافظ رسالت کا اور خود عظمت رسالت اور مقام نبوت کا تعارف کرا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہماری بارگاہ کے تمام رہنما، ہماری سرکار کے تمام رہبر اور ہمارے دربار کے تمام ہادی اور ہماری جانب سے منتخب شدہ اور معین کیے ہوئے وہ کردار جن کو ہم نے مسند ہدایت پر بٹھایا اور جن کے سروں پر ہم نے تاج نجات سجایا، یہ سب وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں، وہ ہستیاں ہیں اور وہ ذوات مقدسہ اور وہ شخصیتیں اور پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی، آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب کو کتاب عطا کی، والحکمہ، اور ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ ان کو طاقت، اقتدار، تصرف، کنٹرول، غلبہ، رسائی، طاقت، جرأت، حکومت، سلطنت، یہ تمام کمالات عطا فرمائے۔ والنبوۃ، پھر ہم نے ان کو نبوت سے نوازا، پھر ہم نے ان کو نبوت جیسی اہم اور عظیم ذمہ داری سپرد فرمائی۔ آپ اس مقام فکر پر اور اس محل تدبر پر اگر حساس ہو جائے
اور سنجیدگی کا مظاہرہ فرمائیں تو آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا، اور آپ خود اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے وہ حقائق اور وہ صداقت ملاحظہ فرمائیں گے جس کو قرآن نے انسانی ضمیر اور انسانی دماغ کے لیے ایک غذائے معرفت اور ذریعہ عرفان قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم نے بہت مختصر سے الفاظ میں، چھوٹی سی آیت میں، ایک نہایت ہی معمولی سے ٹکڑے میں سارے نبیوں کا تعارف، سارے نبیوں کا عرفان، سارے نبیوں کی پہچان اور سارے نبیوں کا انٹروڈکشن کرا دیا ہے۔ 3 لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی صاحبان ہدایت ہیں، ان سب کی کوالٹی کیا ہے، ان سب کی پہچان کیا ہے، ان سب کی شناخت کیا ہے، ان سب کی نشانی اور علامت کیا ہے، ان سب کے لیے ہم نے کن کن کمالات کو معین کیا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں اور غور کریں۔ اللہ کہتا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، کتاب عطا کی، کتاب بخشی، اور کتاب کے فوراً بعد ہم نے ان کو حکم دیا، یعنی طاقت، حکومت، قوت۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر اللہ نے فرمایا اب ہم نے ان کو نبی بنایا، یعنی نبی بنانے سے پہلے صاحب کتاب بنایا، نبی بنانے سے پہلے صاحب حکومت بنایا، صاحب قوت بنایا۔ اگر اللہ باصلاحیت ضمیروں سے اور بااستعداد وجود اور ہستیوں سے اور اپنے نیک بندوں سے براہ راست یہ فرما دیتا کہ یہ آدم ہے، ان کو نبی مانو، یہ نوح ہے، ان کو نبی مانو، یہ ابراہیم ہے، ان کو نبی مانو، یہ موسیٰ ہے، ان کو نبی مانو، تو اللہ کا یہ حکم کافی تھا نیک بندوں کے لیے، انصاف پسند بندوں کے لیے، ضمیر پرور بندوں کے لیے، صاحبان فکر افراد کے لیے، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے اتنا فرمان اور اتنا حکم کافی تھا کہ ان کو نبی مانو، ہم نے نبی بنایا ہے، ہم نے ان کو نبی مقرر کیا ہے، ہم نے ان کو نبی منتخب کیا۔ لیکن نہیں، اللہ نے براہ راست عالم انسانیت اور جہان بشریت سے اپنے نبیوں کو نبی نہیں بنوایا، بلکہ پہلے ان کی کوالٹیز بتائیں، پہلے ان کے صفات بتائے، پہلے ان کے علامات بتائے، نشانیاں بتائیں، تاکہ انسان گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ بشر ضلالت میں گرفتار نہ ہو جائے، تاکہ آدمی راہ ہدایت سے دور نہ ہو جائے، تاکہ یہ بشر شیطان کے قبضے میں آنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے۔ اللہ نے جادہ صداقت اور راہ عدالت اور صراط فکر اس طرح معین فرمائی کہ نشانیوں سے پہچانو کردار کو، علامتوں سے پہچانو ہستی کو، توجہ چاہ رہا ہوں، صفات سے پہچانو موصوف کو اور صاحبان منصب کو۔ آپ یہاں پر اگر تھوڑی سی تھنکنگ کریں، تھوڑی سی فکر کریں اور تھوڑا سا تدبر کریں تو آپ فیصلہ لینے میں بالکل دیر نہ فرمائیں گے۔ اللہ اگر حکم کرتا ہے یہ نبی ہے سب مان لو، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہم نے پہلے ان کو کتاب دی اور پھر ہم نے ان کو حکم دیا۔ یہ 2 چیزیں پہلے دی، 2 کوالٹی پہلے پیدا کی، 2 کمالات پہلے پیدا کیے، پھر ان 2 کمالوں کے بعد، 2 صفتوں کے بعد، 2 فضیلتوں کے بعد، 2 منصبوں کے بعد، 2 عہدوں کے بعد اور 2 حقیقتوں اور صداقتوں کے بعد تیسرے مرحلے پہ کہا کہ اب ہم نے ان کو نبی بنایا۔ پہلے کتاب دی اور پھر حکم دیا۔ تو یہ کتاب کا مفہوم کیا ہے، کتاب کا کنسپٹ کیا ہے، کتاب کا تصور کیا ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے، کتاب کی میننگ کیا ہے، کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے، کتاب کی حقیقت کیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے۔ اوراق کے مجموعے کا نام کتاب نہیں ہے، پیجز کے اکٹھا ہو جانے کا نام کتاب نہیں ہے۔
عبارت آرائی کا نام کتاب نہیں ہے، سطروں کے اجتماع کا نام کتاب نہیں ہے، الفاظ کے انبار کا نام کتاب نہیں ہے، حروف کے ڈھیر کا نام کتاب نہیں ہے، جملہ سازی کا نام کتاب نہیں ہے، سینٹنس کا نام کتاب نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، پرنٹڈ میٹر کا نام کتاب نہیں ہے، قلم سے لکھے ہوئے نقوش کا نام کتاب نہیں ہے، چھپی ہوئی کیفیت کا نام کتاب نہیں ہے، دو دفتیوں کے درمیان کاغذوں کے اکٹھے بنڈل کا نام کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ذخیرہ علم، کتاب معیار علم، کتاب وسیلہ علم، کتاب ذریعہ علم، کتاب سبب علم، کتاب بحر علم، کتاب حقیقت علم، کتاب صداقت علم، کتاب معنویت علم، کتاب مفہوم علم، کتاب ترجمہ علم، کتاب ترجمان علم، کتاب توجہ چاہ رہا ہوں ایک وسیلہ علم، کوہ علم، بحر علم، دریائے علم، یعنی کتاب کاغذی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ علمی ذخیرے کا نام ہے۔ تو جب علم کے ذخیرے کا نام کتاب ہے تو اللہ نے کیا ذہن بشر کو چوکایا نہیں ہے، جگایا نہیں ہے، بیدار نہیں کیا کہ ہم نے کتاب دی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم نے علم دیا ہے، علم عطا کیا ہے، اور حکم کا مطلب طاقت، یعنی دو صفتوں میں اسے ہم نے باکمال بنایا پھر نبی بنایا۔ ہم نے اس زمانے میں اس کو سب سے بڑا عالم بنایا اور سب سے بڑا طاقتور بنایا، پھر اس کے بعد نبی بنایا۔ اب قرآن پڑھ کے اللہ کی سیرت کا آپ کو نقشہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کی سیرت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی جاہل کو ہادی نہیں بناتا۔ اور کریے گا، وہ کبھی کسی جاہل کو رہبر نہیں بناتا، وہ کبھی کسی کمزور کو رہنما نہیں بتاتا، وہ کبھی کسی ناطاقت کو پیشوا نہیں بناتا۔ جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، علم اور طاقت، اس کے سر پر تاج ہدایت رکھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب بھئی ہمیں نہیں پتا آدم کا علم کتنا تھا، آدم کی طاقت کتنی تھی، ہمیں نہیں علم ہے کہ نوح کا علم کتنا تھا، نوح کی طاقت کتنی تھی، ہمیں ادراک نہیں ہے۔ ابراہیم کا علم کتنا تھا، ابراہیم کی طاقت کتنی تھی، ہمیں احساس نہیں ہے۔ موسیٰ کے پاس علم کتنا تھا، طاقت کتنی تھی، ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ عیسیٰ کے پاس علم کتنا تھا، طاقت کتنی تھی۔ ہمیں داؤد کے علم کا اندازہ نہیں ہے، ان کی طاقت کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں سلیمان کے علم کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں سلیمان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی نبی کے نہ علمی معیار کی خبر ہے، نہ اس کے طاقت کے اسکیل کی خبر ہے، لیکن چونکہ ہم نے نبیوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے پیغمبر کا دامن تھاما ہے، اور پیغمبر 23 برس میں اپنا پورا کام کر کے واپس چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مسرت پر کون آئے، ذمہ داری ہدایت کو کون سنبھالے۔ تو ہمیں نہیں پتا محمد کے بعد لوگوں نے کس کو رہبر مانا۔ ہم نے تو اس کو مانا کہ نہ جس کے جیسا کوئی عالم ہے اور نہ طاقتور ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ فرمائے، ذرا دیکھئے گا۔ فکر کریے گا اور محسوس کیجئے گا کتنی عظیم منزل ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیجئے۔ ایک اللہ نے چین بنائی، دستور بنایا، ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا، ایک پروگرام مرتب کیا، اس نے ایک جادہ ہموار کیا، ایک شاہراہ اس نے قائم کی، کیا طاقت اور علم۔ تو ہم نے علی کا دامن پکڑا، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہ علی سے بڑا کوئی عالم ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی طاقتور ہے۔ اللہ فرمائیے گا۔ اور دلیل یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی محمد کی گود میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور گہوارے میں آ کر کلہ اجدر چیر کے بتایا مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیا فرمایا؟ ہم نے اب یہاں سے
بات شروع ہو رہی ہے، گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کو آپ دیکھیے گا اور اپنے ذہنوں میں اس بات کو آپ محفوظ کر لیجئے گا، اپنی میموری میں اسٹور کر لیجئے گا۔ کس انداز سے ہم نے علی کو تعصب کی بنیاد پہ رہبر نہیں مانا، اور کیجئے گا ہم نے علی کو فیور کی اساس پر یا کسی فیور کی بیس پر اپنا رہبر نہیں مانا، ہم نے عداوت کی بنیاد پر علی کو اپنا رہنما نہیں مانا، ہم نے دوسروں سے جلسی کی بنیاد پر علی کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اغیار سے عداوت کی بنیاد پر علی کا دامن نہیں تھاما، ہم نے کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو سبک کرنے کے لیے، کسی کی توہین کرنے کے لیے، یا کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے، یا کسی کی اہانت کرنے کے لیے علی کو ہم نے اپنا رہبر نہیں بنایا، بلکہ ہمیں قرآن نے مجبور کیا۔ توجہ جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی کے دور میں تو بہت بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے کردار، بڑے بڑے کیریکٹر، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی ذاتیں اور بڑے بڑے وجود اور بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں، نبی کے رشتہ دار، نبی کے پہلو نشین، نبی کے تراشے ہوئے، نبی کے سجائے ہوئے، نبی کے تربیت یافتہ، نبی کی بزم کے چشم و چراغ، آسمان ہدایت کے مہروماں، بڑے بڑے لوگ تھے۔ کسی کا لقب چاند ہے، کسی کا ستارہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ عالم اسلام میں ہے، کوئی سچائی کی آخری منزل پر ہے، کوئی افتراق حق و باطل کا نشان بنا ہوا ہے، کوئی عقلی غنا کی بنا پر بہت بڑا اپنے منصب پر فائز ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی تو مانیے۔ ارے بھیا ہم ماننے سے انکار نہیں کرتے، عالم انسانیت میں علی کے برابر کا کردار مل جائے یہ تو ناممکن ہے، ایکول ٹو علی کوئی کیریکٹر نہیں ملے گا۔ علی سے 19 ہی لے آؤ، 20 ہی لے آؤ، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ توجہ جا رہا ہوں میں، غور کریے گا، ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر لاؤ تو صحیح صحابہ پر ہماری جانیں قربان، اصحاب باوفا پر ہمارے خاندان قربان، نبی کے سچے صحابیوں پر ہمارے خانوادے قربان۔ توجہ چاہ رہا، نبی کے پکے ناصر و مددگار افراد پر ہماری روح قربان، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے ان کی خاک قدم۔ مگر بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ علی جیسے لوگ تھے، علی جیسے لوگ تھے، علی جیسے لوگ تھے، آپ تو صرف علی کو مانتے ہیں، علی کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں، بڑے تنگ نظر ہیں، بڑے متعصب ہیں، بڑے فیور والے ہیں، بڑے جنبے دار ہیں، بڑے طرفدار ہیں، اور صاحب بڑے ہی حاسد ہیں، بڑے ہی عداوت پر آپ آئے ہوئے ہیں، کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ کیا عالم اسلام میں کوئی اور تھا ہی نہیں؟ اور بھائی تھا کیوں نہیں؟ مگر علی کے برابر نہیں تھا، کہ نہیں اور لوگ تھے۔ چلیے آپ بتائیے، ہم ماننے کو تیار ہیں، عالم اسلام مل کر ایک کردار کو تلاش کر کے لایا کہ صاحب یہ عدالت کی چوٹی پر ہے اور یہ بڑے جلالی ہیں اور ان کا نبی سے بڑا نازک رشتہ ہے، اور جو کی جگہ اللہ جانے آپ کہاں ہیں، بڑا نازک رشتہ ہے، ان کی بیٹی نبی کے گھر میں، اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جب نبی پرپوزل رکھ رہے تھے اور اپنے بات سنٹرلائز کر رہے تھے، مرکزی بنا رہے تھے اسلام کو، مسائل کے حل کا مرکز عالم انسانیت کو دے کے جا رہے تھے، تو نبی نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، اتنے سمجھدار بھی ہیں۔ بھائی ان کو مانیے، ان کا دامن پکڑیے، ان کو فالو کیجئے، ان کے نقش قدم پہ چلیے، ان سے مسائل پوچھئے، آخر بڑی ذات ہے، بڑی شخصیت ہے، بڑی پرسنالٹیز میں شامل ہوتا ہے ان کا، یہ بڑی اپنے دور کی نمائندہ ذات گرامی ہے، اور بھائی سر آنکھوں پر، مگر ہدایت کے عنوان سے جو کوالٹی قرآن نے ڈسکس کی ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ کپائی کیوں نہیں جاتی؟ مانیے نا، جب مسلمان کا اصرار بڑھا، بے حد اصرار بڑھا، تو ہم نے کہا چلو مانے لیتے ہیں۔ ہم ان کے پاس تک پہنچے ہی تھے کہ ہم نے ان کو زندگی کے چوراہے پر مایوس کھڑے ہوئے علی کے دروازے کی طرف دیکھ کر بار بار 72 مرتبہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر علی نہ ہوتے، ہائے 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 ہائے، اور کریے گا فرمایا
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। देख रहे हैं आप हुजूर, बहुत मुख्तसर सी बात। हम अपनी कौम का, अपने फिरके का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी और अपनी इस्लामिक कंपनी का मिजाज बताना चाहते हैं, मूड बताना चाहते हैं। हम शख्सियत परस्त नहीं है, हम जात परस्त नहीं है, हम किरदार परस्त हैं। हम किरदार को देखते हैं, जो किरदार कुरानी आईने में, फ्रेम में फिट नजर आता है, बिल्कुल नपा तुला, हम उसको मानने में देर नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा। मगर वो तो कह रहे हैं भाई, जिसको आप बड़ा मुश्किल तमाम तलाश करके लाए थे, उसको तो आपने देख लिया। बेचारगी का आलम। कभी कभी हम आगे गुजर जाते हैं, भरपूर तवज्जो नहीं करते। क्या लफ्ज छांट के रखा है, लौला अलीयुन लहलक। तो अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। गौर करिए आप, हलाक हो जाता। भाई डिक्शनरी देखिए, लुगत देखिए, रवायात देखिए, दरायात पर परखिए, अक्ल के पैमाने पर तोलिए, ज़मीर के स्केल पर नापिए और ज़रा इसकी गहराई को आप जांचिए, इसके उमुक को आप अपनी नज़रों में समाइए। जुमला कितना आपने अजीब व गरीब इरशाद फरमाया। ये नहीं कहा कि अगर अली ना होते तो मैं शर्मिंदा हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं लाजवाब हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं खामोश हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं रुस्वा हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं जलील हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं खार हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं हल्का हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं गुमराह हो जाता, अगर अली ना होते मैं सराज से महरूम हो जाता, अगर अली ना होते मैं हकीकत से दूर हो जाता, अगर अली ना होते मैं लोगों में बावकार ना होता, अगर अली ना होते तो मैं फना हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं मादूम हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं फरामोश कर दिया जाता, अगर अली ना होते तो मैं पस्ता कद हो जाता, अगर अली ना होते तो मेरी इज्जत खराब हो जाती, अगर अली ना होते तो मेरी जिल्लत कमाल हो जाती, अगर अली ना होते तो मैं गुनाहगार हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं शर्मसार हो जाता। बहुत सारे लफ्ज थे। अल्फाज तो अपने माना बताते हैं ना। इन्होंने कोई लफ्ज नहीं कहा, इन्होंने कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। गौर करिएगा आप, शायद नहीं पहुंच रहे हैं आप। लफ्ज़े हलाकत रखा है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। लुगत उठा के देखो, डिक्शनरी उठा के देखो, हलाकत का क्या मतलब है? जिंदगी का बेमकसद खत्म हो जाना। नहीं समझ रहे? गौर करिएगा, हयात का बेमकसद खत्म हो जाना हलाकत कहलाता है। अब ये कहने वाला कौन है? ये गलियों का मुल्ला मौलवी नहीं है। ये मदरसों में जुमेराती खाना खाने वाला कोई नादार तालिब इल्म नहीं है। ये यतीम व बेआसरा कोई स्टूडेंट नहीं है। ये कोई बेवारिस या लावारिस किरदार नहीं है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इसके पास जमात है, इसके पास लश्कर है, इसके पास तख्त है, इसके पास ताज है, इसके पास मुल्क है, इसके पास राज है, इसके पास बैतुल माल है, इसके पास सीरत है, इसके पास सुन्नत है, इसके पास नमाजें हैं, इसके पास हुकूमत है, इसके पास खिलाफत है, इसके पास मसनद नबवी है, इसके पास कलमा है। अल्लाह जाने आप पहुंच रहे क्या नहीं? क्या नहीं है इसके पास? मेरी बात तो जा रही है ना आप तक। इस कहने वाले के पास क्या चीज नहीं है? नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, कलमा नहीं पढ़ता, रिसालत को नहीं मानता, तौहीद को नहीं मानता। अरे भैया खलीफा वक्त है, इसके पास कुरान भी है, दीन भी है, मजहब भी है, शरीयत भी है, इस्लाम भी है, खिलाफत भी है, बैतुल माल भी है। सब कुछ होने के बाद भी कह रहा अगर अली ना होते। नहीं समझ रहे हैं? फरमाया सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ है, हर चीज है इसके पास। मगर एक चीज माइनस को अपने सामने रख के कह रहा अगर सब कुछ होते हुए भी अली ना हो तो जिंदगी हलाकत का नाम है।
توجہ جانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پورا کا پورا گھول کے پی جاؤ، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن اگر زندگی میں علی نہ آئے تو مرو گے تو ہلاکت کی موت مرو گے، شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا جملہ کہا، اور ایک دفعہ نہیں کہا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ 72 ٹائمز ریپیٹیشن اس جملے کو 72 بار دہرایا، 72 بار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب صاحب اقتدار، صاحب مملکت، صاحب تاج کوئی وعدہ عوام سے کرتا ہے یا کوئی اپنی کوالٹی ان کے سامنے رکھتا ہے تو اپنے پورے دور اقتدار میں اس عمل کو برتتا رہتا ہے۔ توجہ کریے، ورنہ سپورٹ کرنے والے، ووٹ کرنے والے دبی زبان سے ہی صحیح اعتراض کرنے لگتے ہیں، جواب مانگنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ ہی کے ملک میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ اگر ہمیں پرائم منسٹر بنا دیا تو ہر ایک کے کھاتے میں 15 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیں گے، وہ جو کالا دھن سوئٹزرلینڈ میں بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اگر ہمیں پرائم منسٹر چن لیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ لوگوں نے ووٹ دیے، وعدہ ہو گیا، لیکن جب 15 لاکھ روپیہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر نہیں ہوا تو ہم نہیں، مخالف نہیں، چاہنے والے کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اگر وہ کسی بھی اسپیچ میں، تقریر میں ووٹ لینے کے لیے عوام سے، انسانیت کے لشکر گروہ جماعت سے وہی جملہ ریپیٹ کرنے لگے کہ بھائی میں 15 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کروں گا، تو لوگ کہیں گے جائیے 5 سال جھوٹ ہم نے بھگت لیا ہے، اب دوبارہ اس چکر میں آنے والا نہیں، فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ نبی کی اس اسکیم کو کس نے روکا؟ کس نے بریک کیا؟ کہنے والے نے سامنے سے کہا نہیں نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو جو چاہ رہا، تو جس نے اہل بیت کو منظر پر، پلیٹ فارم پر، محاذ پر اور حقیقت ہدایت کی مسند پر آنے سے روکنے کا پروگرام بنایا تھا اور قرآن کو کافی جانا تھا، جب وہ مسند حکومت پہ آیا اور اس کے سامنے مسائل آئے تو عقل کہتی ہے کہ ہر مسئلے کا جواب ٹوٹل، خالص، بالکل قرآن سے دیا ہوگا، اس لیے کہ اگر قرآن سے ہٹ کے جواب دیتے تو مخلوق کہتی نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے نبی سے کہہ دیا تھا اہل بیت کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، لہٰذا ہر مسئلے کا جواب جناب قرآن سے دیجئے، قرآن سے نہیں ہٹیے گا۔ تو انہوں نے ہر مسئلے کا جواب قرآن ہی سے تو دیا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ہر مسئلے کے فوراً بعد کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہادی ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، مگر ہم اس جملے کا احسان مانتے ہیں کہ عالم اسلامیت کو انہوں نے آئینہ دکھا دیا کہ مجھ جیسا نبی کا رشتہ دار قرآن کو کافی سمجھ کر علی کے بغیر اگر فیصلہ لیتا ہے تو ہلاکت ملتی ہے، مراد نہیں ملتی، مقصد نہیں ملتا، منزل نہیں ملتی۔ تو جب علی کے بغیر قرآن میرے لیے کافی نہ ہوا تو علی کے بغیر تمہارے لیے کیسے کافی ہوگا؟ بس کیجئے گا آپ، توجہ کریں آپ۔ تو یہ ہے منزل۔ کتنی بار کہا بھائی؟ 72 بار، 72 بار۔ آپ تاریخ پڑھئے، آپ ہسٹری پڑھئے، آپ دیکھئے جا کر حقائق کو نظروں میں رکھ کر چھان بین کیجئے، تلاش کیجئے، جستجو کیجئے، تو پھر مقام حیرت 72 بار کہا کہ مجھے علی نے ہلاکت سے بچایا۔ شاید میں کلیئر نہیں کر پایا یا لفظ ہلاکت کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں اتار نہیں پایا۔ زندگی کا بے مقصد اینڈ ہو جانا، ختم ہو جانا ہلاکت کہلاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں ہلاک ہو جاتا۔ ابھی بھی علی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی؟
نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم تو فضائل پڑھتے چلو طرفداری میں پڑھتے ہوں گے، انہیں کون سی طرفداری لاحق ہے؟ یہاں تو اپوزیشن کا معاملہ ہے، مخالفت ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ اپنے مد مقابل کے کردار میں خامی تلاش کرتا ہے، کمی تلاش کرتا ہے۔ واحد اپوزیشن ہے کائنات میں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جس کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ علی کے کردار میں کمی نکال سکے۔ اللہ کیجئے گا، دیکھیے علی کو آپ گھٹانے کے لیے، منصب سے ہٹانے کے لیے، یا علی کے کیریکٹر کو مشکوک کرنے کے لیے، یا علی کی ذات کو ناکافی تصور کرانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ علی کے کردار پر آپ تبصرہ کر دیتے، علی کے کیریکٹر میں کوئی خامی نکال دیتے۔ اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی کمی نکالنا تو دور کی بات، اپنا ذریعہ حیات ہی سمجھ لیا۔ علی کے وجود کو اپنی ہستی کی دلیل سمجھ لیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہوتا ہی نہیں، میں ہلاک ہو جاتا۔ بہت توجہ، اب لوگ اس مرحلے پر ہم سے پوچھتے ہیں بڑا بھروسہ ہے علی پر، بڑا اعتماد ہے علی پر، بڑا کانفیڈنس ہے علی پر، آپ کا بڑا آسرا ہے علی پر۔ ارے بھائی کیسے نہ ہو، ہمیں علی سے ایک مرتبہ کام لینا ہے، بس ایک مرتبہ، ایک ذرا سا کام لینا ہے۔ محشر میں تو سبھی کو جانا ہے نا، ماشاءاللہ سب جائیں گے میدان محشر میں، کافر، مشرک، منافق، بے دین، سرکش، سرتاب، جتنے بھی ہیں، نمازی، بے نمازی، روزہ دار، بے روزہ دار، حاجی، زکاتی، غیر حاجی، غیر زکاتی، سبھی جائیں گے حشر کے اندر۔ مذہب تھوڑا ہی، کل انسانیت بلائے جائے گی حشر کے اندر۔ اچھا جو لوگ مستحق جنت ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوزخ کے لائق ہوں گے وہ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، عدالت کی بیس پر جسٹس ہوگا، تو جو جس کے لائق ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اب رہے ہم، بھیا گناہگار تو ہیں، عصیاکار تو ہیں، غافل تو ہیں، سست تو ہیں، بہت سارے سجدے چھوٹے، بہت ساری نمازیں چھوٹی، بہت سارے گناہ ہوئے، مگر وسیلہ تھا ذات علی، علی کی ہستی نظر میں دی۔ ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کیوں نہیں روک سکتا؟ ارے بھائی جنت کے اور حشر کے میدان کے درمیان خالی خندق ہے، ایک نہر ہے، اس پر ایک پل ہے جس کا نام پل صراط ہے۔ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، توجہ چاہ رہا ہوں، ہیٹ والا، اس کے اوپر وہی جائے گا جو کامل الایمان ہوگا، ورنہ ڈگمگا کے کٹ کے گر جائے گا۔ تو ہم اپنی بنیاد پر جائیں گے ہی نہیں، ہم اپنے اعمال پہ تکبر کر کے، غرور کر کے اور بھروسہ کر کے پل صراط پہ قدم رکھیں گے نہیں۔ ہم بھی تو سیانے ہیں، ہم بھی تو ہوشیار ہیں، فرش عزا سے ہمیں بھی تو رزق معرفت ملا ہے۔ ہم نماز کو وسیلہ بنا کے قدم نہیں رکھیں گے، روزے کو ذریعہ بنا کے قدم نہیں رکھیں گے، حج کو وسیلہ بنا کے قدم نہیں رکھیں گے۔ ہوگا پھر کیا کرو گے؟ وہ اس روز ریکویسٹ کریں گے علی بچا لو، مولا بس ایک کام کرنا، ایک جھٹکا ہی تو ہے، ادھر سے اٹھائیے ادھر ڈال دیجئے۔ تو جو جانا علی نے کہا آؤ چاہنے والے ہو آؤ، ان کا تمہیں علی بچا لیں گے، علی پار کر دیں گے پل صراط، ہلاکت سے بچا لیں گے تمہیں۔ ہم نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، علی کا مزاج، علی کا موڈ، علی کی عادت، علی کی صفت، علی کی فطرت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ 72 مرتبہ کی وہ پکار تاریخوں میں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اب علی کا مزاج سمجھو، جو علی اپنے مخالف کو 72 بار ہلاکت سے بچائے، وہ اپنے چاہنے والوں کو ایک بار دیکھیے، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ یہ تو علی کا مزاج۔ اب صاحب کردار کی بات ہو جائے، ماشاءاللہ بڑے ذہین، بڑے جینیس، بڑے انٹیلیکچوئلز اور بڑے نابغہ
اذہان کے مالک افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں. علی کائنات انسانیت میں اکلوتا کردار ہے جن کے دامن طہارت پر قاتل بھی دھبا نہ لگا سکا. غور کریے گا، مخالف بھی داغ نہ لگا سکا. آپ چلیے، بڑی باتیں ہیں صاحب. الفاظ کا ادا کرنا بڑا آسان ہے، اچھے جملے بول دینا بہت ہی زیادہ آسان ہے. کسی کی شخصیت کو ہمالیائی خاکے میں پیش کر دینا یہ لفاظ لوگوں کا بہت ہی معمولی سا کام ہے. جھوٹوں کو سچا بنا دینا، فقیروں کو غنی بنا دینا. تو جو کیجئے گا، کفر پرست اور باطل پرستوں کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کا ذریعہ بنا کر کھڑا کر دینا، یہ تو راویوں کا کام ہے. پیشہ ور روایت لکھنے والوں کا بڑا آسان کام ہے. اور یہ کل نہیں تھا. جیسے آج کا میڈیا ہے ویسے ہی کل کے راوی تھے. نہیں سمجھے آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں ایک ذاتی بات کہہ رہا ہوں، تاریخ کے کس ذخیرے پر اعتماد کریں؟ دیکھیے، یہ سارے بدھی جیوی، یہ سارے انٹلیکچوئلز، یہ سارے ذہین لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو میں ایک زاویہ فکر دے رہا ہوں، ایک الگ سے تھنکنگ کا اینگل دے رہا ہوں. دیکھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھیے. اسلام کے کس سورس پر بھروسہ کریں؟ تاریخ پر، روایت پر، احادیث پر. حالانکہ کتابوں کے ساتھ لفظ صحیح لگایا گیا اور پورے عالم اسلام میں 6 کتابوں کو یہ ٹائٹل دیا گیا: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ماجہ، صحیح سنن داؤد، صحیح. توجہ کیجئے گا، دیکھیے آپ، 6 کتابیں صحائح 7 کتابیں 6 books only اتھورائزڈ ہے اسلام میں، جنہیں اللہ کی کتاب کے بعد سچا سمجھا گیا، صحیح سمجھا گیا. یہ صحیح ہیں. تو ان کتابوں کے ساتھ لفظ صحیح لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ کتابیں غیر صحیح بھی ہیں. غور کریے آپ، میں بار تو نہیں ہو رہا ہوں آپ پر، آپ کا وقت تو نہیں لے رہا ہوں نا. آپ ذرا سمجھیے اور غور کریے اور یہاں پر تھوڑا سا گہرائی میں اتریے. کس کتاب کو بیس بنائیں جہاں سے ہمیں سچائی ہاتھ آ جائے؟ ریالٹی، صداقت، حق، بالکل جس کے اندر ذرا بھی شبہ، ڈاؤٹ، شک، وہم، توہم، الجھن، تشویش کچھ نہ ہو، بالکل کلیئر ہو، صاف ہو، عیاں ہو، ظاہر ہو، اوپن ہو. ایسی کتاب بتاؤ کہاں سے لائے؟ ہوگا صاحب راویوں نے روایتیں تو لکھی. اب راویوں کا حساب دے گے بھائی. سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے کا نام اسلامی تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں ابو ہریرہ ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ عالم اسلام کو حدیثیں دی ہیں، روایت کی ہے. بیس انہوں نے روایت کا کس کو بنایا؟ رسول کی خدمت میں تو کل 2 سال رہے، لیکن اتنا سارا یہ انبار روایتوں کا ذخیرہ کہاں سے آیا؟ سورس آف روایت کیا تھا؟ تو ابو ہریرہ کے روایت کا سورس تھی جناب ام المومنین نبی کی زوجہ حضرت عائشہ. دیکھیے ان کی ہر روایت میں یہی ہے، ان عائشہ، ان عائشہ، فروم عائشہ، فروم عائشہ، یا بائی عائشہ، یا برائے راست حضرت عائشہ. تو انہی سے روایتیں لینا بہت اچھی بات ہے. بھئی نبی کی بیوی جو بتائے گی صحیح تو بتائے گی نا. غور کریے آپ، احترام ہے نبی کے ازواج کا، چونکہ ان کو قرآن نے لقب دیا، درجہ دیا، منصب دیا، رتبہ دیا، مقام دیا، ٹائٹل دیا، لقب دیا، پوزیشن دی، کہ مومنین کی ماں بنایا. نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، معمولی رتبہ نہیں ہے.
ماں بنا دیا سب کے لیے. اب ان ماؤں میں سے ایک ماں غور کرے اب سورس بنی ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایات کا. ہر حدیث جو بھی سنا حضرت عائشہ سے, جو بھی سنا حضرت عائشہ سے, جو بھی سنا حضرت عائشہ سے. بہت بڑی بات, موسٹ ویلکم. آئیے لائیے روایات, نبی کی بیوی بیان کر رہی ہیں. بحث اس پر نہیں ہے, بحث اس پر ہے کہ نبی کے بیویاں کتنی ہیں. ہوگا نبی کے بیویاں 13, 16, 19, 21, آخری روایت 21 بیویاں. ملاحظہ فرمائیے آپ. اچھا تو 21 بیویاں کس کس طرح بھائی کا؟ پہلی بیوی ہے خدیجۃ الکبریٰ جو نبی کے ساتھ 25 سال کی عمر سے 53 سال کی عمر تک رہی. 28 سال اکیلی خدیجہ نبی کے ساتھ رہی. نبی نے 25 سال کے سن میں خدیجہ سے عقد کیا اور آپ سن 53 میں یعنی نبی کی 53 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. نبی نے خدیجہ کی موجودگی میں اور اپنی جوانی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. لیکن 53 برس کی عمر ڈھلاؤ کی عمر ہوتی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے بعد 20 شادیاں, 20 بیویاں. اگر خواہشات کی بنیاد پر شادیاں تھی تو جوانی میں کیوں نہیں کی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کیوں نہیں کی؟ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ ذرا جاگیں, بیدار ہوں, پھر سنیں. جوانی کا دور ولولے کا دور ہوتا ہے, جذبوں کا دور ہوتا ہے, خواہشات کے غلبے کا دور ہوتا ہے, نفس کی سرکشی کا دور ہوتا ہے. انسان میں بڑے خواہشات ہوتے ہیں, بڑی تمنائیں ہوتی ہیں, بڑی آرزویں ہوتی ہیں. جوانی ہی میں تو لطف زندگی انسان حاصل کرنا چاہتا. مگر نبی کی زندگی کا عجیب طرز, اپنی 53 سال کی عمر تک ایک بیوی کے ساتھ گزارا حضرت خدیجہ, اور 53 سے 63 سال کے درمیان یعنی کل 9 برس کچھ مہینے میں 20 بیویوں سے شادی, 20 خواتین سے شادی. کیا ہوا یہ؟ بڑھاپے میں کثرت ازدواج اور اتنی شادیاں نبی کیوں کر رہے ہیں؟ خدیجہ کی موجودگی میں کیوں نہیں کی؟ غور کریے. تو قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, سورہ نساء 4 سورہ 4 آیت. ارشاد ہوا فَانْكِحُوا الْأَيَامَ. توجہ کریں آپ, ارے نکاح کرو بھائی, نکاح کرو. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو بھی عورت تمہیں اچھی لگے کردار کے اعتبار سے, کیریکٹر کے اعتبار سے, وجود کے اعتبار سے, نکاح کرو. نکاح کیسے کرو؟ مثنیٰ, ثلاثہ, رباع. 2 نکاح کر سکتے ہو, 3 کر سکتے ہو, 4 کر سکتے ہو. ایک وقت میں 4 بیویاں قرآن اجازت دے رہا ہے. اور پھر کہتا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے تو فَوَاحِدَةً, ایک ہی شادی کرنا, ایک ہی شادی کرنا. اگر عدالت کے ضائع ہونے کا خوف ہو, ذرا جاگیے گا, بڑی عظیم منزل پہ لا رہا ہوں. اگر عدالت نہ کر سکے, عدالت کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ انصاف. انصاف عدالت کا ترجمہ نہیں ہے, انصاف ہے نصف کا مصدر, نصف کرنا, آدھا آدھا کرنا. ایک روٹی ہے, کینڈیڈیٹ 2 ہے, آدھی آدھی دے دو, یہ انصاف ہے, عدالت نہیں ہے. عدالت کا مطلب ہے ذات میں, حقیقت میں, صداقت میں, سچائی میں برابر سمجھنا, بالکل برابر. برابر سمجھنے کا نام عدالت ہے. توجہ دارا, اللہ نے کیا کہا نبی سے کہ اگر تم عدالت نہ برت سکو تو ایک ہی شادی کرنا, دوسری نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے جب تک خدیجہ رہی نبی کی نگاہوں میں پوری کائنات میں خدیجہ کے برابر کی کوئی عورت نہ ملی. تو جو چاہنا کیسا سمجھ رہا, کوئی عورت, کوئی خاتون, کوئی لیڈی نہیں مل سکی. اچھا کوئی بات نہیں, چلیے یہ تو ایک بات نکل آئی تھی. 20 بیویاں 10 سال میں. اب ذرا آپ کیلکولیشن کریں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کتنے دن نہیں نبی کے ساتھ؟ 28 برس, 28 ایئرس کمپلیٹلی, پورے 28 سال. محمد کے شب و روز پر خدیجہ کی ذات کے وجود کا غلبہ
بلا شرکت غیر، اکیلی زوجہ ہیں، اکیلی ملکۃ العرب ہیں، نبی کے 28 سال کی ملکہ خدیجۃ الکبریٰ، اور ابھی نبی نے اعلان رسالت کیا نہیں، اور اگر کیا بھی تو مکے کی حد تک عقائد پہنچانا ہے، اعمال نہیں پہنچائے، جہاد نہیں ہوا، کوئی جنگ مکے میں رہتے ہوئے نہیں ہوئی، 86 جنگیں لڑی گئی مدینے میں آنے کے بعد۔ جب پیغمبر مدینے میں آ گئے اور 9 سال باقی ہے، 20 بیویاں، 86 جنگیں، تبلیغ، سفر، خط و کتابت، دعوت، یہ سارے معاملات ہوئے تو نبی کو وقت کتنا ملتا تھا؟ 9 سال کو 20 پہ ڈیوائیڈ کیجئے، 10 مہینے آئیں گے نا ایک بیوی کے حصے میں۔ اچھا ان 10 مہینوں میں بھی وہ 86 جنگیں آپ ذرا انکلوڈ کر لیں تو کتنے دن کی جنگیں ہوئی؟ 3 سال جنگوں میں مصروفیت کے نکل جاتے، بچے 6 سال کو 20 پر ڈیوائیڈ کیجئے، اس میں سے بھی آدھے کو کاٹیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ کیلکولیٹ کریں نبی کی زندگی کے 6 سال کو جس میں آپ کی 86 جنگیں ہیں اور 20 بیویاں ہیں، تو آپ کی کثرت تبلیغ اور مشغولیت دعوت کے حوالے سے صرف ایک بیوی کے حصے میں 20 دن آتے ہیں مکمل پیغمبر کی زندگی سے۔ ایک طرف ایک بیوی کے حصے میں 20 دن، ایک طرف 28 سال، 20 دن جس کے حصے میں آئے، ہر روایت تو اس سے اسلام میں ہے، اور 28 برس جس کی زندگی کے ہیں اس سے ایک روایت نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ دیکھئے ذرا سا آگے آجئے، پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے، بچہ دلابات ہے، ختم کر رہا ہوں بات۔ جی کیوں حضور؟ ذرا سمجھئے کیا ڈرامہ ہوا ہے، کیا ناٹک ہوا ہے، اور کیا کھیل ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اسلام کے مقدر کے ساتھ، تاریخ مذہب کے ساتھ کیا کھیل ہوا۔ بھائی صاحب یہ KG کا بچہ، نرسری کا بچہ خود فیصلہ سنا دے گا۔ ایک طرف 28 سال کی مالک، شاید ابھی آپ سنجیدہ نہیں ہوئے ہیں، ایک طرف ایک بیوی کے حصے میں کل 20 دن آ رہے ہیں۔ جو کتاب روایت کی دیکھو، ہر کتاب میں اس کی روایت، پورے ذخیرہ اسلام میں خدیجہ سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو جس اسلام کی روایت کا یہ حال ہو اس پہ بھروسہ کون کرے؟ مگر کمال یہ ہے کہ اسی ڈرامے کے درمیان، اسی ناٹک کے درمیان اور اسی سازش کے تانے بانے کے درمیان علی کے فضائل سورج کی طرح چمکے، چھپا نہ سکے۔ اپوزیشن ایک طرف، مخالفت ایک طرف، عداوت شباب پر، دشمنی جوانی پر، علی کا اپوزیشن اکٹھا ہو رہا، مگر علی کے کردار میں کوئی خامی نہ نکال سکا۔ اپوزیشن کیا نکالتا؟ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سب سے بھیانک جنگ جہاں کوئی اسلام کے دفاع میں، ڈیفینس میں آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی بڑھنے والا نہیں۔ نبی بار بار کہہ رہے کہ اس کے مقابلے پر کون جائے، اس کے مقابلے پر کون جائے، اور جس کے مقابلے پر بھیجنا چاہ رہے تھے اس کو مقام انسانیت سے بھی گرا دیا۔ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ بیدار ہیں؟ اتنی بارش کے بعد بھی آنکھ نہیں کھلی؟ غور کریے گا آپ، جب مولانا فرمائے اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیجئے، کافی پانی پڑ چکا۔ جس کے مقابلے پر نبی بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کو مقام انسانیت سے گرا دیا، حیوان سے تشبیہ دی۔ اب تقدس منبر ہے، میں وہ نجیس نام نہیں لوں گا اپنی زبان سے، آپ لے گا کون جائے گا اس غیر انسان
بشر کے مقابلے پر. نبی کا قول ہے, آپ تو جانتے ہیں نا کیا کہا تھا, اس پر بھی انسانیت کے خاکے سے نکال کر نجس العین جانور سے تشبیہ دی نبی نے, بلکہ تشبیہ بھی نہیں دی, اسے مکمل نجس العین قرار دیا. کون جائے گا اس نجس العین کے مقابلے پر؟ وہ نبی کے پسینے پر خون بہانے والے. سیرت کا جھنڈا, سنت کا جھنڈا, قانون کا جھنڈا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ سب کرنے والے بیٹھے ہیں. نبی بار بار کہہ رہے کون جائے گا اس نجس العین کے مقابلے پر؟ کون جائے گا, کون جائے گا اس حیوان کے مقابلے پر؟ پڈلیاں نظر آ رہی ہیں. بتا دوں تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ ایسے بیٹھے تھے کانا ہم رؤوسہم الطیر, جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو, کہ ذرا بھی ہلے حرکت ہوئی اڑ گئے, ڈر کے مارے چپ چاپ سانس روکے ہوئے بیٹھے. نبی کہہ رہے کون جائے گا اس حیوان کے مقابلے پر, اس جانور کے مقابلے پر؟ اس نجس العین کے کوئی نہیں گیا. جانے والا ایک ہی تھا, اٹھا, انہوں نے کہا بات کا آنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ہوں تو کہا بسم اللہ. علی گئے. اب جب چلے تو اب نبی نے کردار کو تولا, غور کریے گا, اور کردار کو تولنے کے بعد فرمان سنایا. مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے, صحابہ کے مجمع میں نبی نے ایک ایک پہ نظر ڈال کے کہا برز الایمان کلہ, یہ کل ایمان جا رہا ہے, تمہارے میں ایمان نہیں ہے, سب اس میں آ گیا. نہیں سمجھے آپ؟ کل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کل کا مفہوم کیا ہے؟ کل کسے کہتے ہیں؟ کل کا مفہوم ہوتا ہے سارے اجزاء, سارے پارٹس ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں, ایک بھی ادھر ادھر کہیں اور نہ ہو, ورنہ کل نہیں بنے گا. 100 کا نوٹ ہے, آپ نے وہ چینج کیا, 5 10 روپے میں اس کو کنورٹ کیا, لے آئے. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس کل کتنی رقم ہے؟ تو جتنی ہوگی اتنی بتائیں گے, اور اگر چینج پورا ہوگا پیمانے پر پورا تو آپ کہیں گے کل 100 روپے. یہ بتائیے 99 روپے کو 100 کہیں گے, 98 کو 100 کہیں گے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جدا ہو کر اس کا جز کہیں اور ہو ہی نہیں. نبی نے علی کو کہا کل ایمان, تو اگر ذات علی سے بچ کر کہیں اور ایمان ہوتا تو علی کل نہ ہوتے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ جانے کہا ہے علی کل نہ کہے جاتے. اور یہ میں آپ نہیں ہیں جو جذبات میں بول رہے ہو, وہ جس کی زبان وحی کے پہرے میں 24 گھنٹے رہتی ہو, وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. نبی وحی کہتا ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے. نبی نے کہا برز الایمان کلہ, آج سے علی علی نہیں ہے, کل ایمان ہے, سارا ایمان علی میں آ گیا. اگر اس نظریے سے کسی کو اختلاف یا شک ہوتا تو نبی کو ٹوک دیتا, یا نبی ہم کیا پیدل ہو گئے, سارا ایمان تو ادھر چلا گیا. تو جانتے تھے کہ نبی خالی زبانوں سے مروب نہیں ہوتا, دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے کہ ایمان کہاں. یہ کل ایمان جا رہا. علی چلے آئے, لوگ جنگیں پڑھنے لگتے, کہتے جنگوں سے کیا فائدہ, جنگوں سے کیا فائدہ, جنگوں سے کیا فائدہ. بتاتا ہوں, علی آئے جنگ میں, خالی جنگ حملوں کا نام نہیں ہے, اٹیک, یلغار, چڑھائی, مار دھاڑ, قتل و غارت گری, گردن زدنی, بچوں کو یتیم بنانا, بیواؤں کی مانگوں سے صدور چھیننا, باغ حیات کو تاراج کرنا,
مال و اسباب لوٹنا، زندگیوں کے خیموں کو تباہ و برباد کرنا جہاد کا مطلب یہ ہے؟ جنگ کا مطلب یہ نہیں۔ جنگ کے آداب علی سے سیکھو، علی بتائیں گے جنگ کیا ہوتی ہے۔ نبی نے کہا جاؤ میرے پیارے اللہ کے ولی سدھارو، کل ایمان کی ڈگری ملی۔ علی چلے، مد مقابل سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہا علی آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں؟ اب دیکھیے سائیکلوجی، ماسٹر تھا عمرو ابن عبد ود، 96 سال کا تجربے کار پہلوان۔ اب دیکھ لیا کہ علی کل ایمان بن کے آیا ہے، اب میں بچوں گا تو نہیں، لہٰذا اب ذریعہ کیا بنے جو میں کسی طرح بچ جاؤں اور عزت بھی باقی رہ جائے۔ جب ساری باتیں ہو چکی، جواب سوال سب واقع ہو چکے، اسے سوچا کہ علی تو پکی نیت کر کے آئے ہیں کہ آج کفر کو مٹا کے ہی دم لیں گے، تو آگے بڑھ گیا یا علی کہاں بتاؤ؟ کہا آپ کے بابا میں اور مجھ میں بڑی گہری دوستی تھی، لہذا میں دوستی کے ناطے آپ کا چچا ہوتا ہوں۔ اور کریے آپ دیکھیے کس زاویے سے لا رہا ہے، اخلاقیات ٹریس کر رہا ہے، ایٹیکیٹس۔ دیکھیے اب علی کو کس طرح اپنے دائرہ نفسیات میں گرفتار کرنے کی سازش وضع کر رہا ہے۔ میدان کتنا نازک ہوتا ہے، آمنے سامنے کا معاملہ ہے، نبی کل ایمان بتا چکے ہیں، ہر نظر علی کی ذات پر رکی ہوئی ہے، اور وہ ادھر تراشنے لگا جملے، آپ کے بابا جان میں اور مجھ میں بڑی گہری دوستی تھی، دانت کاٹی، بہت زیادہ، بہت ہی دوستی تھی۔ مطلب کیا تھا؟ علی آپ اپنے باپ کے دوست پر تلوار چلائیں گے؟ مطلب یہ تھا، جانتا تھا کہ علی اس حوالے سے، اس ریفرنس سے مجھے چھوڑ دیں گے، میں بچ جاؤں گا، آبرو رہ جائے گی، کفر کی صدارت، قیادت، رہبری سب مجھے مل جائے گی۔ علی نے کہا میدان میں کوئی اور ہوتا تو جھیپ جاتا۔ غور کریے، علی نے کہا کیا کہا؟ کہ آپ کے بابا میں اور مجھ میں دوستی تھی۔ کہتے جھوٹا ہے تو، لا صداقت بین الکفر والایمان، کفر میں اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی۔ اچھا جناب، یہ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بولنا، اگر بات سمجھ میں آ رہی تو ذرا سا ادھر سے مجھے دیجئے نا تاکہ میں آگے بڑھوں، اشارہ۔ غور کریے گا آپ، کیا کہا علی نے؟ لا صداقت بین الکفر والایمان۔ جملے سن کے آپ تشریف فرما رہے، مجھے تعجب ہے، علی نے لفظوں کو حیت عطا کی، صورت عطا کی۔ علی نے اپنے بابا کو مومن نہیں کہا، خدا جانے کہاں ہوں گے آپ۔ علی نے اپنے بابا جان کو مومن نہیں کہا، اور سامنے آنے والے کافر کو کافر نہیں کہا۔ توجہ جا رہا، علی نے مصدر کو پکڑا، ورب، توجہ چاہ رہا ہوں، مصدر، جڑ، بنیاد، اصلیت، حقیقت، منبت، مرجع، توجہ جا رہا ہوں، سورس، ذریعہ، سبب، وسیلہ، یہ پکڑا۔ اور علی نے کہا لا صداقت بین الکفر والایمان، کفر میں اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی۔ دیکھو کیسی دھوکے کی باتیں ہو رہی ہے، آج ورغلا جا رہا دنیا کو، ابو طالب مومن تھے نہیں، مومن تھے نہیں، مومن تھے نہیں۔ ہم اس منبر کی قسم کھاتے ہیں مومن تھے ہی نہیں، علی نے مومن کہا ہی نہیں۔ مومن ہونے کا مطلب ہے، ہو سکتا ہے ماضی میں کافر بھی رہا ہو، کفر سے کنورٹ ہو کر اسلام میں آیا ہو، ایمان میں آیا ہو، اب مومن بن گیا، مگر پاسٹ تو کفر میں گزرا۔ علی نے مومن کہا ہی نہیں اپنے باپ کو، علی نے کہا بین الکفر والایمان، ابو طالب مومن نہیں ہے، ایمان ہے۔ مومن ہونا
اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ اگر میں آپ کے قریب آ چکا ہوں، آ سکا ہوں، تو آپ اس بات کا ثبوت دے، پروف کریں کیا مطلب ہوا۔ ایمان میں اور مومن میں کیا مطلب ہے؟ مومن ایمان کا محتاج ہے، ایمان مومن کا محتاج نہیں ہے۔ مومن بنانے والی صلاحیت کا نام ایمان ہے۔ علی نے اپنے باپ کو بیس بنا دیا، بنیاد بنا دیا، جڑ بنا دیا، اساس بنا دیا۔ اگر میرا باپ نہ ہوتا تو کائنات میں مومنوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ چونکہ ابو طالب ہے الایمان لا صداقت بین الکفر والایمان۔ اچھا صاحب، ایک طرف 96 برس کا بوڑھا، ایک طرف 33 برس کا جوان، اور وہ کہہ رہا ہے علی 60 سال پہلے دوستی تھی، یعنی علی کے ظہور میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے کم 27 سال پہلی بات کہہ رہا ہے۔ اب ریجیکٹ کرے تو مصیبت، پروف چاہیے، قبول کرے تو تب تباہی۔ وہ کہہ رہا ہے دوستی تھی آپ کے بابا میں اور مجھ میں۔ اب علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا علی جذبات میں بولے، باپ کی محبت میں بولے؟ کیا رشتے کے پکشپات میں بولے؟ رشتہ بچانے کے لیے علی نے اقدام کیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، اب پروف دیا۔ چونکہ عمرو ابن عبد ود نے 27 سال پہلے کی بات کہی تھی، اب علی کے علم کل کے حوالے سے یہ ثبوت فراہم کرنا واجب تھا کہ عمرو ابن عبد ود کو قائل ہونے پر مجبور ہونا پڑ جائے۔ علی نے کہا چھوڑ بھائی، 27 سال پرانی بات کہہ رہا ہے تو میرے آنے سے۔ سن عمرو ابن عبد ود، جب تو 17 برس کا ہوا، 17 برس کا کیا مطلب؟ یعنی 79 برس پہلے کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ 60 برس پہلے کی لایا، علی لائے 79 برس پہلے کی، 19 سال زیادہ۔ غور کریے، کہا جب تو 17 برس کا ہوا اور تیرے اوپر کوئی مصیبت حاوی ہوئی تو نے جا کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو گواہ کر کے اور مخاطب کر کے کہا تھا، اے اللہ، اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں 3 چیزوں پر عمل کروں گا۔ غور کریے، ہرانے والے، لڑنے والے کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال کو مانوں گا۔ بتا، عمرو ابن عبد ود اپنی زندگی کے 89 سال پہلے، 79 سال پہلے، 79 ایئرز بیفور تو نے اپنے رب سے پرومس کیا تھا۔ ارے پسینہ آ گیا پیشانی پر، میدان میں تھرانے لگا۔ کہتا ہے علی، عمر آپ کی 33 برس، بات آپ کر رہے 79 برس کی، آپ کو کیسے معلوم؟ اندھیرا تھا، اللہ کا کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، تنہائی تھی، میں تھا، اللہ تھا، کوئی دوسرا تھا نہیں، آپ دنیا میں آئے نہیں تھے، تو آپ کو کیسے پتا؟ یہاں سے کردار کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں تجھے کیسے علی تمہیں کیسے پتا؟ تم تو تھے ہی نہیں۔ کہ اس بات کو چھوڑ، یہ بتا پرومس کس سے کیا تھا؟ کہ اللہ سے؟ کہ اللہ تو تھا، کہاں اللہ تو تھا، کہ وہ اللہ ہے، میں نفس اللہ ہوں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور بلند ترین سلوات پڑھے عظمت مرتضی۔ بات ہو گئی بس۔ اب جو مجھے میسج دینا ہے وہ کمال۔ اب کہتے ہیں علی، سن، تو نے اپنے رب سے اندھیری رات کے دل میں اتر کر وعدہ کیا تھا کہ جو مجھ سے لڑنے آئے گا 3 سوال کرے گا تو میں ایک ضرور مانوں گا۔ علی نے زندگی میں کسی سے سوال نہیں کیا مگر تجھے قائل کرنے کے لیے،
میں کہتا ہوں 3 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال، واپس چلا جا، جنگ کا ارادہ ترک کر دے. یا علی واپس تو نہیں جاؤں گا. ریزن؟ اچھا ریزن میں کوئی بڑی بات نہیں بتائی. کہ یا علی اگر واپس چلا گیا تو باقی کی زندگی حرام ہو جائے گی. کہ وہ کیسے؟ کہ میرے قبیلے اور قوم کی عورتیں مجھ پر تھوکیں گی، مجھ پر طنز کریں گی، مجھے مرد نہیں مانیں گی. توجہ کریں آپ، یعنی مجھے عورتیں قبول نہیں کریں گی. تاریخ میں جو امر کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے سماج کی عورتیں قبول نہیں کریں گی. اس کا مطلب یہ کہ کافر سماج بڑا سینسیٹیو تھا، بڑا حساس تھا. اگر ان کا کوئی بہادر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ قبول نہیں کرتی تھی. اب بھی پتہ نہیں کیا سن رہا ہے. نہیں تو ہوا نا بھائی، پڑھیے جا کے آپ دیکھیے کیا کہا سرکار. بس عجیب و غریب بات ہے، عورتیں قبول نہیں کریں گی. میرے قبیلے کی خواتین، میرے قوم کی بیویاں مجھے قبول نہیں کریں گی. یہ میدان نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا. کافر ہے، کافر ہے مگر بے غیرت نہیں ہے. غیرت ہے، مرنا پسند کروں گا. علی نے کہا چل کوئی بات نہیں، یہ عزت کا مسئلہ ہے بھائی، عورتوں میں بھی اسٹیٹس ہونا چاہیے. تیری یہ خواہش ہم مانتے ہیں کہ اپنی جگہ پر ضروری ہے زندگی کے لیے. چل دوسرا سوال سن. کہ جی فرمائے کلمہ پڑھ کے ہمارے مذہب میں آ جا. کہ یا علی اگر یہ کرنا ہوتا تو لڑنے کیوں آتا؟ یہ تو بہت پہلے کر لیتا. یعنی کافر بننا گوارا کیا، منافق بننا گوارا نہیں کیا. منافق نہیں بنا. تو فیس مین، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، ایسا نہیں. نہیں تو نہیں، نیور، کبھی نہیں. اسلام قبول نہیں کر سکتا. اب علی کہا ٹھیک ہے تو پھر گھوڑے کو آزاد کر دے، جس پر بیٹھا ہے اس کو آزاد کر. میں خیمے سے پاپیادہ آیا ہوں، جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں آ جا، تاکہ رد و قضا برابر کی ہو. دونوں لڑے تو یہ نہ ہو کہ ایک زمین پر ہے ایک گھوڑے پر ہے. اب تکبر کا یہ عالم کہ علی پہ پھر اس نے نفسیاتی وار کرنے کے لیے گھوڑے سے کودا، پہلو سے اپنے تلوار نکالی تیر اور گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ ڈالے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، بس گھوڑا پے کر دیا. یہاں کتنی کاریں کھڑی ہیں میں تو گنی نہیں بھائی، میں نے کھڑی ہوں گی 20-25 تو ہوں گی نا. اللہ نے جن کو یہ نعمتیں دی ہیں وہ آئے ہیں مجلس میں، جائیں گے بھی. ایک صاحب بڑے ہوشیار، انہوں نے جیب سے لمبی کیل نکالی اور اپنی گاڑی کے چاروں پہیوں میں پنچر کر دیا. پہیے بٹھا دیے. جتنا مجمع آیا تھا سب متوجہ ہوا، کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چاروں پہیوں کی ہوا نکال دیا آپ نے، بیٹھا دیا پہیوں کو، پنچر کر دیا. کیا آپ کا ارادہ واپس جانے کا نہیں ہے؟ یہ حرکت سواری کے ساتھ وہی کرتا ہے جسے واپس نہ جانا ہو. عمرو ابن عبد ود، گھوڑا تیرا بڑا جان سے پیارا تھا، چاروں پیر کیوں کاٹے؟ کیا واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ کیا ایمان کا دعویٰ کر کے بھی کفر کی طرف جا رہے ہو؟ ارے بھائی میں تو کافر ہو کے قائل ہوں کہ جو علی کے مقابلے پہ آ گیا بچ کے گیا ہے، جو میں بچ کے جاؤں گا. لہٰذا میری غیرت نے قبول نہ کیا کہ میری سواری کا گھوڑا کسی اور کے زیر ران رہے، لہٰذا پے کر دیا. اب آیا، جنگ شروع ہو گئی، ختم. وہ پیغام مجلس بھی ختم. بھولیے گا نہیں، پوری مجلس آپ نے سن لی. تقریباً 1 گھنٹہ تو ہو چکا ہوگا. یہاں تھوڑا اندھیرا ہے، سوئی باریک ہے، ذرا بھیا دیکھ لیجئے، کچھ ذرا نظر نہیں آئے قاعدے سے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو چکا. چلیے ہو گیا ہے میرے انداز سے، پڑھتے پڑھتے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے. اب منزل علی نے
جب اس نے گھوڑے کو قتل کیا تو علی نے پہلے اس کے پیروں کو کاٹا، پھر چڑھے سینے پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد گردن کو جدا کیا۔ بڑے گوشے ہیں، بڑے نکات ہیں، بڑے پوائنٹ ہیں اور بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے واقعے میں، مگر وقت نہیں ہے۔ بس قیامت کا نظریہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ علی نے پیروں کو کاٹا، اس کا سر کاٹا، مگر کب؟ جاتے ہی نہیں، آپشن رکھے، آپشن اس کے سامنے مواقع رکھے، واپس چلا جا جان بچا لے، کلمہ پڑھ لے جان بچا لے۔ جب اس نے دو آپشن کو نہیں مانا تب تیسرے پہ آیا معاملہ، اور اس پر بھی علی نے کہا تو حملہ کر تاکہ میرے لیے جواز بنے ڈیفینس کا۔ اسلام اٹیک نہیں کرتا، نہیں سمجھے آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حملہ نہیں کرتا۔ سنیے، اسلام پھر ذہن میں دوڑائیے، اپنے کمپیوٹر میں، اس برین کمپیوٹر میں فیڈ کر لیجئے علی کی زندگی کا یہ رخ۔ آتے ہی دھڑا دھڑ علی نے تلوار نہیں چلائی، حالانکہ علی کے پاس وہ تلوار ہے جو الہی سند یافتہ ہے، جس پہ چل جائے اپیل ہی نہیں، ٹھیک؟ مگر علی نے آتے ہی آنکھیں بند کر کے تلوار نہیں چلائی، ادب جہاد بتایا ہے، سلیقہ جہاد بتایا۔ آنے والے کو موقع دو، خود سے حملہ نہ کرو۔ جب اسے آپ آپشن بتا چکے اور اس نے حملہ کیا، اب علی نے جواب میں حملہ کیا۔ اصل میں بات کیا ہے بھائی صاحب؟ ہندوستان کا کوئی نکڑ ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہے، کوئی چوراہا ہے جہاں آج مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے دہائی نہ دے رہا ہو؟ ارے بھائیوں، نان مسلم برادرز، بھائی یقین کر لو اس قرآن کی قسم، ہم آتکوادی نہیں، ہم آتکوادی نہیں، ہم آتکوادی نہیں۔ قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے، کانفرنسیں کر رہا ہے، سیمینار کر رہا ہے، کروڑوں روپے لگا رہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جگہ جگہ پر ملے جلے جلسے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، ہر نظر میں بے اعتبار ہے۔ توجہ کیجئے گا، ٹیررسٹ، دہشت گرد، آتنکواد کسے سمجھا جا رہا ہے؟ مسلمان، اسلامی دہشت گردی۔ اب تو یونیورسٹیز میں نصاب داخل ہونے جا رہا ہے، سلیبس بن رہا ہے اسلامی دہشت گردی کا۔ تو کیا ہوا بھئیہ؟ قرآن کی قسمیں کھا رہے ہو دوسروں کے سامنے، مگر اعتبار بحال نہیں ہو رہا ہے، لوگ ماننے پر تیار نہیں۔ اگر مسلمان تھیلے میں قرآن رکھ کے بھی جا رہا ہے تو دوسرے کو شک ہو رہا ہے، یا بم ہو سکتا ہے یا بیف ہو سکتا ہے۔ تو جو کیجئے گا، یا گائے کا گوشت ہوگا یا بیف ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں، یا بم ہوگا، ہر طرح سے۔ ارے بھائی، نماز روزہ ساری چیزیں، مگر پھر وہی کہہ رہا، یہ کیا ہوا جو اعتبار نہیں جما پا رہا ہے؟ غور کریے۔ اور ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے آگے پڑھ رہا ہوں، یہ درد، یہ علم، یہ کرب، یہ پرابلم، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ حیرانی، یہ زحمت، یہ ہراس صرف 72 فرقوں کو ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو مطمئن بیٹھا ہے، توجہ کیجئے گا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، چونکہ موساد ہو یا CIA، امریکہ ہو یا اسرائیل، ایڑی چوٹی کے گھٹنے ٹیک کر تحقیق میں زور لگا چکے کہ کوئی شیعہ آتنکواد مل جائے، ابھی تک نہیں ملا، لہٰذا کسی فہرست میں شیعہ آتنکواد ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ 72 فرقوں کو چھوڑا نہیں، کیوں نہیں چھوڑا؟ قرآن اٹھا کے کہہ رہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ مسلمانوں نے جن کرداروں کو
اپنے دین کی بیس بنایا، شک وہیں سے ہوا، نہیں سمجھے آپ؟ شک وہیں سے ہوا۔ آئے افسوس، کیا کروں میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی بات کہہ جا۔ اگر مسلمان علی کے کردار کو پیش کرتا، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ قسم کھا کے بتائیے، بالکل نیوٹرل ہو جائیے آپ، اس وقت نہ آپ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ حنفی، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، آپ بالکل نارمل انسان بن کے فیصلہ لیں۔ غور کریے، جب ایک نان مسلم کربلا کو پڑھے گا اور کربلا میں ہونے والے ظلم کو پڑھے گا اور پھر پلٹ کے دیکھے گا کون کر رہا تھا ظلم، کا خلیفۃ المسلمین، سارے نمازی، سارے جماعت والے، توجہ جا رہا، تو پلٹ کے وہ مسلمان کو آتکوادی مانے گا یا دودھ میں دھلا ہوا مانے گا؟ بتائیے مجھے، پڑھیے کربلا، ذرا نفسیاتی تجزیات بھی کیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب صاحب، علی کے کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نے پورا اپنا ذخیرہ دولت اس بات پہ خرچ کیا کہ علی کا ذکر رکے، علی کا ذکر رکے، علی کا ذکر رکے، یہی ہوا نا؟ علی کا ذکر روکنے میں علی کا تو نقصان ہوا نہیں، لیکن مسلمان کا یہ نقصان ہوا کہ اسے اس کے کیریکٹر کی سیفٹی نہ مل سکی، حفاظت نہ مل سکی۔ غور کریے آپ، اب سنیں علی کا کردار کیا ہے، 2 منٹ ہے بس میرے پاس۔ جب علی نے کل کفر کو قتل کر دیا تو اس کی بہن، اچھا آگرے کی رہنے والی نہیں تھی، آگرہ کی رہنے والی نہیں تھی، دیال باغ کی ساکنہ نہیں تھی، لوہا منڈی، نائی منڈی یا ادھر جتنے بھی محلے ہیں کہیں یہاں کی رہنے والی نہیں تھی، وہ تھی عرب کی خاص عرب خاتون۔ اور عرب کی عورتوں کا مزاج کتنی بگڑیل مزاج تھی، انہیں درست کرنا، ہم آپ تو کیا ہے بھیا، نبیوں سے نہ سنبھالے سنبھلی، آگئی سامنے، خیر کوئی بات نہیں۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا بھائی مارا گیا، قتل کرنے والے نے قتل کر دیا، ایک بھی آدمی اگر بیٹھا رہ گیا تو میں سننے والوں کو بلیم نہیں کروں گا، اپنے بیان کی کمزوری تسلیم کر لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، کمال کی بات ہے بھائی، کل کفر کی بہن نے کافر عورتوں کو اپنے سے جوڑا، آؤ عزت کفر مارا گیا، رونق شرک ختم کر دیا گیا، ہمارے سر کا تاج ہمارے سروں سے اتار دیا گیا، ہمارے سماج کا سہارا ختم کر دیا گیا۔ آؤ بیویوں، بہنوں، آؤ قوم ملت کی بیٹیوں، عزت کے تحفظ کے لیے، رونق کی حفاظت کے لیے، سہارے کی سیفٹی کے لیے ایک ہو کر چلو، میرے بھائی کے قاتل کو صفائے ہستی سے مٹا دو، ختم کر دو، کس نے میرے گھر کا چراغ بجھایا اس کو نیست و نابود کر دو۔ آستینیں چڑھی ہوئی، غصے میں گریبان چاک، آنکھوں میں لال ڈورے، دہن سے کف جاری، بدن میں تھر تھری، غیظ، غضب، خشم، غصہ، جلال، ارتعاش، زلزلہ، لرزہ، تھر تھری، سب کچھ ہے نا۔ غور کریں آپ، یلغار، اٹیک، حملہ، مٹا دو، ختم کر دو، قتل کر دو۔ کون ہے وہ علی جس نے میرے بھائی کو مارا؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، روئے زمین پر اس کو سانس لینے کی مہلت نہ دوں گی۔ چلو بیویوں میرے ساتھ، سنیں 22,000 عورتوں کو ساتھ لے کر میدان میں اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئی،
اور لاشے پہ آنے کے بعد ابھی تک جو بھاشن دیتی آ رہی تھی گھن گرج کے ساتھ، آتے ہی جنازے پر موقف بدل دیا اور آ کے ایک جملہ کہا، لو کان قاتلک غیر قاتلہ لأبقین علیک الی آخر الابد۔ بھیا اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، اللہ جانے کہاں ہے، خدا جانے کہاں ہے۔ جی کمال کی بات ہے، بہت گہری گزارش کر رہا ہوں، کمال اتنی جلدی چینج ہوتے ہوئے آپ نے کسی پروگرام کو دیکھا؟ گھر سے 22,000 خونخوار عورتوں کا لشکر اکٹھا کر کے میدان تک لائی علی کو ختم کرنے کے لیے، اور میدان میں آ کے لاش کو دیکھ کے بھائی کی کہتی ہے، پڑھ رہا ہوں، لو کانا قاتلوں کا غیر قاتلی، اگر تجھے علی کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو لأبقین، بکا سے تو میں تجھ پہ ضرور روتی، کب تک؟ الی آخر الابد، قیامت تک۔ دیکھو ریکارڈ کیجئے جملہ، کفر کی پوری نمائندہ بن کے آئی تھی مقتول کی بہن، ذرا یہاں بھی نفسیات دیکھیے، بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہے اور بیان کس کے فیور میں دے رہی ہے؟ کمال ہے بھائی، کس کے فیور میں بیان دے رہی ہے؟ عرب کا دستور تھا اپنے مرنے والوں کا مرثیہ پڑھنا، بھائی کا مرثیہ بھول گئی، علی وہ جس نے قتل کیا تھا مرحب کو، اس کا قصیدہ پڑھنے لگی، اور جملہ کیا ٹیکنیکل رکھا، تجھے اب نہیں روؤں گی، روتی تو قیامت تک۔ تو اس لائق تھا، سارے کفر سماج کی اکلوتا تو عزت تھا، اس لائق تھا، تیرا حق بنتا ہے، تیری بہن تجھ پر قیامت تک روتی، مگر اب نہیں روئے گی۔ کیوں؟ تجھے علی نے قتل کیا ہے۔ ایک بات تو ذہن نشین کر لیجئے، توجہ جا رہا، کل کفر کی بہن نے صبح قیامت تک روشنی دکھا دی ہے زمانے کو کہ علی جس کو قتل کر دے اس کے وارثوں کو رونے کا بھی حق نہیں رہتا۔ بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہوں۔ عجب، شہید کے مزار پہ آپ بیٹھے، روحانی مقام پہ آپ بیٹھے، میں تو آپ کے دل میں اترنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کس مقدار میں اس جملے کو سراہا ہوگا، سمجھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا۔ حالانکہ مجھے حق نہیں ہے اس ناپ تول کا، مگر ٹیسٹ ہو سکتا ہے نا، میری محنت کچھ رنگ لائی کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ سگی بہن سگے بھائی کا انتقام لینے کے لیے علی پر چڑھائی کرنے کی خاطر 22,000 عورتوں کو لائی تھی، مگر میدان میں آ کے موقف بدل دیا کہ علی سے تو لڑنا ہی بیکار ہے، لڑائی نہیں جا سکتا، علی جسے قتل کر دے اس کے وارث کلیم کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب سگی بہن کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مقتول کے حوالے سے علی کے خلاف لڑے، تو کوئی یہ بہانہ بنا کر کہ علی سے میں فلاں کے قتل کا انتقام لوں گی، کہاں سے جواز پیدا ہو گیا؟ یہ اسلام پڑھیے، تاریخ پڑھیے، ختم مجلس، بس آدھا منٹ اور روح تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، سماعتوں میں کیفیت حقیقت عطا فرمائے۔ اب آگے جملہ کہتی ہے، جملہ کیا کہتی ہے؟ وَلَكِنَّ قَاتِلُكَ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ، مگر بھیا تیرا قاتل تو وہ ہے جس پر عیب لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھا جملہ؟ کسی میں عیب ہونا اور ہے، مگر لگایا جانا،
لگایا تو جا سکتا ہے نا. اب میں نے مجلس پڑھی, کوئی بھی کہہ دے باہر جا کے پوری جھوٹ پڑھی ہے, جھوٹ بولے ہیں 1.5 گھنٹے تک مولانا ممبر پر, کوئی آپ کی زبان پکڑ لے گا, کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے عیب تو لگا دیا, تو عیب تو کسی بھی کردار پر لگ سکتا ہے, مگر علی کے کردار کی مضبوطی کا اعلان. وہ کہہ رہی کہ اگر لگانا بھی چاہو تو عیب نہیں لگتا. مجھے نہیں پتا کہاں تشریف فرما ہوں گے, کس خیالات کے عالم میں ہوں گے. اب آگے سورس بیان کرتی ہے, ریزن کہ اس کردار پر کیوں داغ نہیں لگ سکتا. کیا کروں, بار بار دل مسوس کے رہ جا رہا ہوں. کہتی ہے وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بِبَيْضَةِ الْبَلَدِ, اس لیے کہ علی کا باپ پورے عرب میں بیضۃ البلد کہلاتا تھا. بیضۃ البلد کیا؟ بیضہ ایگ, انڈا سفید ہوتا ہے نا, وائٹ, اس لیے اس کو بیضہ کہتے ہیں. عربی میں بیج سفید کو کہتے ہیں, وائٹنس, سفید, جہاں کوئی دھبا نہ ہو, جہاں کوئی داغ نہ ہو. علی کے باپ کو کیا لقب دیا ہے؟ کل کفر کی بہن نے کیا لقب دیا ہے؟ بیضۃ البلد, جس کے دامن پہ کوئی دھبا نہ ہو. نہیں سمجھے آپ؟ کل کفر کی بہن کو ابو طالب میں کوئی دھبا نظر نہیں آیا, مسلمان کو کہاں سے نظر آ گیا؟ اتنا بتائیے مجھے آپ. یودا بس میرے مولا چلی گئی. ایک بات 4 مصرے پڑھ کے ختم کر دیتے لوگ. مسلمان علی کے کردار کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں تو قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے کردار کی صفائی میں حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں. اب وہ کہتی ہے کہ بھائی روتی, مگر اب نہیں رہوں گی کہ جو ہے علی نے قتل کیا ہے. علی نے, بھئی یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ قتل تو ہوا تیرا بھائی, موت سے تو 2-4 ہوا. صدمہ موت تو تیرے دل کو ہوا نا, تو روتی کیوں نہیں؟ رو نا. خدا کی قسم زندگی بھر علی کے فضائل پڑھتے ہیں ہم, لیکن ایک کافر کی بہن, خود کافرہ, اس کی زبان سے علی کے کردار کے حوالے سے جملہ جو تاریخ نے رکھا وہ سننے کے قابل ہے. اصل میں اس کے 2 مصرے پڑھتے ہی نہیں لوگ. وہ کہتی ہے وَلَكِنَّ سَيْفَهُ لَيَسُلُّ عَلَى الْمَظْلُومِ, میں اس لیے نہیں روؤں گی اپنے بھائی پر, جاگ رہا ہو 100%, میں اس لیے نہیں روؤں گی اپنے بھائی کی موت پر کہ اسے علی نے قتل کیا ہے. وائی؟ ریزن. تو اب ریزن کہتی ہے اس لیے کہ علی کا کمال یہ ہے, علی کی کوالٹی یہ ہے کہ علی کی تلوار کبھی کسی مظلوم پر چلتی ہی نہیں. کیا سو رہے ہو عزیزوں؟ علی کی تلوار کبھی مظلوم پہ نہیں چلتی, جب چلتی ہے ظالم پہ چلتی ہے, اور پھر رزلٹ دیتی ہے. جب علی کی تلوار مظلوم پہ نہیں چلتی, ظالم پہ چلتی ہے, اور رویا مظلوم پہ جاتا ہے, ظالم پہ نہیں رویا جاتا. اس سے بڑا جاؤ. ممنون, متشکر. ختم ہو گئی گفتگو, تمام ہو گیا بیان. یہ ہے دشمن کے زبان سے نکلے ہوئے علی کی ذات کے تعارف میں بڑے نازک موقع کے کلمات. ابتدا میں اپوزیشن, مخالف کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اور آخر میں کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے علی کی تلوار کبھی مظلوم پہ نہیں چلتی, جب چلتی ہے ظالم پہ چلتی ہے. ظلم کا خاتمہ ہی تو انسانیت ہے, یہی منزل ہے. اور اسی کو پروف کیا ہے کربلا نے. علی کے کردار کے تحفظ کا نام کربلا. کربلا لڑی گئی ہے صرف, تو جو چاہ رہا ہوں,
ولایت کے اصول پر. علی کی ولایت کا معاملہ تھا کربلا میں. کیا یزید کا لشکر نمازی نہیں تھا؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ عمر سعد کمانڈر ان چیف 27 لاکھ کے لشکر کا کمانڈر، یزید کی فوج کا سپہ سالار عمر سعد کہہ رہا تھا عصر کے وقت حسین کو جلدی گراؤ، جلدی قتل کرو، ہمیں نماز عصر میں دیر ہو رہی ہے. یعنی قتل نواسہ پیغمبر کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے. تو نمازی تو وہ بھی تھے. اس کا مطلب یہ کہ نماز پہ جنگ نہیں تھی، روزے پہ جنگ نہیں تھی، حج پہ جنگ نہیں تھی. پھر جنگ کائے پہ تھی؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ جنگ کائے پہ ہے. حسین نے 70 لاشیں اٹھانے کے بعد 72 گھنٹے کی بھوک پیاس میں اپنے بابا کی طرح اپنے کردار پر لشکر یزید سے رائے مانگی اور کہا مجھے یہ بتاؤ، میرے اکبر کو مار ڈالا، میرے عباس کو چھین لیا، میرے یتیم بھتیجے کو پامال کر دیا، میری بہن کے گھر کے دونوں چراغ تم نے گل کر دیے، میرے دوستوں کو مجھ سے جدا کر دیا، میرے نانا کا باغ پامال کر دیا، میرے بابا کا چمن تم نے تاراج کر دیا، میری اماں کے گھر کو تم نے اجاڑ دیا. اس کے بعد کہتے ہیں مگر توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، اور اگر تم اس مرحلے پر آمادہ نہیں ہو تو بس ایک بات، مجھے قتل کرو گے تم، نبی کا نواسہ ہوں میں. اے اناس کے بیٹے، قرآن تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو گواہ کر کے بتا، تو نے ہزار بار نہیں دیکھا کہ جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے اس رسول نے مجھے زبان چسائی؟ تو نے اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ وہ محمد جو جانے نماز ہے، میں جب سجدے کے عالم میں اس کی پشت پر آ گیا تو اس نے سجدے کو طول دیا میری خاطر. تو نے بروز عید رسول کے دوش پر کیا ہمیں اور ہمارے بھائی کو زلف رسالت تھامے ہوئے سوار کی حیثیت سے نہیں دے گا؟ بتا، کیا تیرے رسول نے ہمیں اپنا پھول نہیں کہا؟ کیا تیرے رسول نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہمیں جوانان اہل جنت کا سردار نہیں بتایا؟ کہ سب کچھ ٹھیک، سنیے، ختم. اب حسین کہتے پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے قتل کر رہے ہو؟ چارج لگاؤ نا، وجہ بتاؤ نا، سبب قتل کیا ہے؟ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ نانا کا کلمہ پڑھ کے نواسے کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ میری غلطی بتاؤ، کیا میں نے حرام محمد کو حلال میں تبدیل کیا یا حلال محمد کو چینج کر کے حرام کیا؟ آواز آئی نہیں، نہ کرنے دیا نہ کیا، تو پھر قتل کیوں کر رہے؟ الا ما تقتلونی، کیوں مجھے قتل کر رہے؟ آواز آئی بغضا لابی کا، ہمیں آپ کے باپ علی سے بغض ہے. آ گئی بات ولایت پر، یعنی ہم علی کو ولی نہیں مانتے. جیسے ہی کہا علی سے بغض ہے، بس سید شہداء کے نیام سے تلوار بے اختیار ہو کر باہر نکل آئی. اور ابھی جو آفر کر رہا تھا، تم نے میرے 72 ساتھیوں کو مار ڈالا، توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، وہی بھوکے شیر کی طرح تلوار کو سوت کر ٹوٹ پڑا. اب جنگ کی غور کریے آپ. ادھر سے معلوم ہے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا اور ہے، نفسیاتی خنجروں سے دلوں کو زخمی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. حسین کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا جب اکیلے رہ گئے. ہاں اب عباس نہیں رہے تو سلو صفائی کی بات کر رہے ہیں، اب علی اکبر نہیں رہے تو معافی تلافی کی بات کر رہے ہیں.
اب آپ کا کوئی نہیں رہا. جب رہے تو جنگ میں مقابل کے لیے بھیجتے رہے, ہمارے سپاہیوں کو قتل کراتے رہے, اب کوئی نہیں رہا. اب سنیے نفسیاتی حملہ حسین کو کتنا ستایا. کہتے ہیں کوئی اور اکبر ہو تو بھیجو, کوئی اور عباس ہو تو بھیجو. بڑا ناز تھا عباس پر, بڑا ناز تھا علی اکبر پر. سوچو جو عباس کے شانے لا چکا ہو, جو اکبر کا جوان لاشا اٹھا چکا ہو, جب اس کے دل پر یہ حملے ہو رہے تھے, اور اکبر لے آؤ اور عباس لے آؤ. جب حسین پر نفسیاتی حملے ہوئے, خیمے کا پردہ ہلا. آپ اپنے دلوں کو روکے ہوئے ہیں, آوازیں گریہ بلند نہیں ہوئی ابھی, آپ کربلا میں نہیں پہنچے ہیں, آپ کا تصور حاضر نینوا نہیں ہوا. جب حسین پر نفسیاتی حملوں کے خنجر چلے اور کہا کہ لاؤ, کوئی اور حبیب ہو تو لاؤ, لاؤ لاؤ. اب کیسی مظلومانہ باتیں کر رہے ہو, اب کیسی صلح آمیز باتیں کر رہے ہو, لاؤ نا. جب تک لشکر تھا, جب تک بڑا تبدراغ تھا, کہاں ہے اکبر, کہاں ہے عباس, اب اکیلے پڑ گئے ہو نا, لاؤ. خیمے کا پردہ ہلا, حرکت ہوئی. امام وقت نے جانب خیمہ دیکھا تو بہن کی آواز آئی, بھیا انہیں بتا دو مظلوم اور ہے, مجبور اور ہے. فاطمہ کے لال ان کو سمجھا دیجئے کہ میں مظلوم ہوں, مجبور نہیں ہوں. بھیا اماں کے خون کی, دودھ کی تاثیر دکھا دو. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, تلوار کو نیام سے نکالا. مجلس ختم ہو رہی ہے. اب جو 70 لاش اٹھانے والے 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے مظلوم بوڑھے شیر نے تلوار چلائی تو سر کٹ کٹ کے اچھلنے لگے, موت کی چکی چل رہی تھی. آواز آنے لگی, الامان الحفیظ, حسین معاف کر دو, حسین امان دے دو, حسین ہمیں محفوظ رکھ دو, واللہ تلوار کو روک لو, حملہ نہ کرو. لشکر بھاگا جا رہا تھا, حسین حملے پہ آمادہ تھے. میرے اکبر کو مار ڈالا, اب اکبر کا واسطہ دے رہے ہو. میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا, اب عباس کا واسطہ دے رہے ہو. میرے گھر کے سارے چراغ بجھا دیے, اب انہی کا واسطہ دے رہے ہو. حافظ کفایت حسین تحریر فرماتے ہیں کہ لڑتے لڑتے حسین وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بھائی کو نہ پہنچائے. فرات کے کنارے. فرماتے ہیں رکابوں میں پیر مضبوط کیے, زین سے ابھرے, اٹھے اور بھائی کی لاش کو غور سے دیکھا اور کہا عباس معاف کر دینا, ماں نے جنگ کی اجازت نہیں دی, مگر ایک حملہ بھیا تیری طرف سے. حملہ کیا, اس کو جنگ مغلوبہ کہتے ہیں. حسین حملہ کرتے کرتے وہاں پہنچے, جا خدا کسی باپ کو نہ لے جائے. سینہ پر برچھی کھائے ہوئے بنی ہاشم کا وہ محلقہ, شبیہ پیغمبر, 18 برس کا علی اکبر, لیلا کا گہنایا ہوا چاند, خاک گرم پر لاش کی شکل میں پڑا ہوا ہے. حسین نے آگے کہا اکبر بیٹا عصر کا وقت ہو گیا, اذان نہیں دو گے. یہ حسین کی آخری نماز. بس مجلس تمام. حسین حملوں پہ حملے کرتے رہے, لشکر چلاتا رہا, آوازیں دیتا رہا, الحفیظ الامان الحفیظ الامان. حسین کی آستینیں الٹی ہوئیں, کوہنیوں سے خون جاری, حملوں پہ حملے. 72 گھنٹے کا پیاسا, 70 لاشیں اٹھانے والا حملہ کر رہا ہے. اور بہن خیمے کے پردے کے جے پیچھے کہہ رہی ہے مرحبا حسین, جزاک اللہ حسین. یہ لوگ مجبور سمجھ رہے تھے نا, آپ نے بتا دیا. بس ابھی حسین اثنائے جنگ میں تھے کہ اللہ کی آواز آئی, ارجعی, حسین پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ, بس واپس آ جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے میرے نفس مطمئن,
اب پلٹا، تیرا رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ حسین نے خون بھری آنکھوں سے جانب آسمان دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تلوار کو نیام میں رکھا، حسین کو زین سے کھینچا گیا۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا کہ حسین گرے زین سے، نہیں، 70,000 نیزہ بردار زہر میں بجھے ہوئے خمدار انیوں کے نیزے لے کر آگے بڑھے، حسین کی زرہ میں ان کو پیرویا، حسین کو کھینچا۔ جب حسین زمین پر آئے تو شمر نے بے ادبی کی، زمین لرزنے لگی۔ جناب زینب خیمے میں جس حالت میں ظاہر ہوئی، 3 برس کی بچی نے سمجھ لیا، آگے بڑھی، پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھے کو چوما، کہا پھوپھی اماں میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، میں سکینہ ہوں، سکینہ آپ کی بھتیجی، آپ کے بھائی کی بیٹی، ان کے سینے پر سونے والی، ان کے علم سے استفادہ کرنے والی، میں آپ کی بچی ہوں پھوپھی اماں، میں آپ کا درد سمجھ رہی ہوں، میں آپ کا کرب سمجھ رہی ہوں۔ کہا بیٹی کیا سمجھا؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو بھائی یاد آ رہا ہے نا اپنا؟ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے نا؟ آپ کا دل بیٹھا جا رہا ہے نا میرے بابا کے حوالے سے، اپنے بھائی کے تعلق سے؟ کہاں سکینہ بات تو یہی ہے، میری اماں کا چاند شام کے بادل میں غرق ہو گیا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، مجلس ختم کر رہا ہوں، پھوپھی اماں میں جاتی ہوں، ابھی 2 سوار جا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے لو پنجتن پاک کا بھی خاتمہ ہو گیا، حسین بھی زین سے گرا دیے گئے۔ اماں میرا بابا گرا دیا گیا، زین فرض سے کھینچ لیا گیا، بیٹی پھر کیا کرے گی سکینہ؟ کہا اماں آپ ہی تو مجھے کہانی سناتی تھی اپنی والدہ کے حوالے سے، فرماتی تھی کہ آپ کی والدہ کہتی تھی کہ جب میں 2 برس یا 2.5 برس کی تھی اور میرا بابا محمد اللہ کا رسول تبلیغ کرتا تھا تو ابو لہب پتھر مارتا تھا، ابو جہل کانٹے بچھاتا تھا، عتبہ اتبہ غلاظتیں ڈالتے تھے، جب میرا بابا ساری غلاظتوں میں نہا جاتا تھا، ڈوب جاتا تھا، دب جاتا تھا، تو پھوپھی اماں آپ کہتی تھی اپنی ماں کے حوالے سے، میری دادی فاطمہ کے حوالے سے، کہ فاطمہ 2 یا 2.5 برس کی گھر سے باہر نکلتی تھی تو ابو لہب کہتا تھا دشمنوں سے دیکھو بھائی اب محمد کو چھوڑ دو، محمد کی بیٹی آگے، اب بھی آپ روک لیں گے اپنے رونے کو، محمد کی بیٹی آگے، دیکھو بیٹی کے سامنے چھوٹی سی بیٹی ہے، اب اس کے باپ کو نہ ستاؤ۔ پھوپھی اماں آپ یہ قصہ مجھے سناتی تھی نا اپنی ماں کے حوالے سے، کہاں لگتے جگر، میری اماں نے مجھے اکثر سنایا تھا۔ کہا تو پھوپھی اماں جب 2.5 برس کی میری دادی کو دیکھ کر دشمن میرے نانا کو چھوڑ جاتے تھے تو یہ تو سب کلمہ گو ہیں، میں ان کے سامنے جاؤں گی قرآن لے کر، بابا کے حفاظت کے لیے کہوں گی، گزارش کروں گی، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو میرے بابا کو چھوڑ دیں گے نا۔ زینب نے چہرہ دیکھا، ایک ہائے کا نعرہ بلند کیا، سکینہ خیمے سے نکلی اور آئی، آپ نے عالم یہ دیکھا کہ شبر کند خنجر لیے ہوئے، مجلس تمام کند خنجر لیے ہوئے حسین کے خشک گلے کو ذبح کر رہا ہے۔ سکینہ نے للکار کے جملہ کہا او ظالم، سنگ دل، پتھر قلب۔ شبر کے کانوں میں بچی کی آواز گونجی، یہ تعجب میں آیا اور اسے دیکھا، کون ہو تم؟ مننتے، کون ہو تم؟ کہ یہ بعد میں بتاؤں گی کون ہوں میں، پہلے تو بتا صاحب اولاد ہے یا نہیں؟ کہاں میں صاحب اولاد ہوں۔ کہ کتنی اولاد؟ کا 3 بیٹیاں، اہل بیت کے خاندان کی بچی ہے۔ کہتی ہے ظالم، 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک مظلوم بیٹی کے سامنے اس کے تشنہ لب باپ کو خود خنجر سے ذبح کر رہا ہے۔ تجھے غیرت، شرم، کوئی تیرے دل میں نرمی، یہ سب چیزیں رہ نہیں پاتی؟
اتنا مکمل اخلاقی حملہ تھا سکینہ کا ایسے ماحول میں کہ شبر نے خنجر ایک طرف رکھا اور پشت حسین سے اترا اور سکینہ کی طرف بڑھا. سکینہ نے محسوس کر لیا حسین کی بیٹی ہے نا، فاطمہ کی پوتی ہے نا. سکینہ واپس مڑی اور اپنی رفتار میں تیزی پیدا کی اور چلی. بس ایک لفظ میں مجلس تمام. آپ سمجھ رہے ہوں گے خیمے میں آئی، پھوپھی کے پاس آئی؟ نہیں، خیمے میں نہیں آئی، فرات کا رخ کیا، نہر کی طرف آئی. ایک ہی لفظ ہے. اور معلوم ہے کہاں پہنچی؟ وہاں پہنچی جہاں ایک بے ہاتھوں کی لاش، شانے کٹے ہوئے ایک لاش پڑی ہوئی تھی. آنکھیں بند اس لاش کے پاس بیٹھی، سینے پر ہاتھ رکھا، دہن پہ دہن رکھا اور ایک جملہ کہا، آنکھیں کھولو چچا، شرماؤ نہیں. بھتیجی پانی مانگنے نہیں آئی، ارے میرا بابا مارا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے چچا بابا کے بعد ہم بے وارث ہو جائیں گے. پھوپھیوں کی چادر ہے، میرے گال پر تماچے، اسیری کا عالم، دیار بدیار کا صفا اور اعلان عام. یہ اہل بیت کے اسیر ہے اور نبی کے اہل حرم ہے. چچا ہمیں بچاؤ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ، ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری قوم کے افراد اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے عزادار ان کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے علماء حق، مراجع کرام، آیات اعظام، مجتہدین کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھتے ہوئے ان کی توفیقات و تائیدات میں اضافہ فرما. معبود ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو بار دیگر ہدیہ ثواب فرما.